محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا یہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنتوں بر اجتماع میں پردے کی حالت میں سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ابھی سنن ابی داؤد شریف کے حوالے سے جو روایت آپ کو بیان کی گئی ہے، اس میں سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا پیارا کردار سامنے آیا کہ جب بیٹے کی معلومات کے لیے باہر تشریف لائیں تو نقاب چہرے پر ڈالا اور با پردہ حالت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہوئی۔ پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ اس حالت میں بھی آپ نے چہرے پر نقاب ڈالا ہے، تو بڑا ہی ایمان افروز جواب آپ کا یہ نقل کیا گیا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ آج کے اس پرفتن دور میں یہ جملہ ہمارے لیے ایک مینارہ نور کی مانند ہے۔ بیٹا شہید ہو جانے کے باوجود سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ برقرار رکھا۔ حق بات یہ ہے کہ دل میں خوف خدا اور احکام شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جو نفس کی ہیلا سازیوں میں آ جائے اس کے لیے آسان سے آسان کام بھی مشکل نظر آتا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی کی یلغار ہے، بے حیائی کی بھرمار ہے، اور پردے کے بارے میں اگر کسی سے کوئی بات کی جائے تو اس طرح کے جوابات سننے کو ملتے ہیں کہ آپ اتنا پردہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ تو میری اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ پر اور مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں، یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی ترقی میں پردہ نہیں، در حقیقت بے پردگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جب تک مسلمانوں میں شرم و حیا اور پردے کا دورہ تھا تب تک وہ فتوحات کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگا۔ پردہ نشین ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جرنیل و سپہ سالار، عظیم حکمران، علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کو جنم دیا۔ تمام امہات المومنین و جملہ صحابیات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ورضی اللہ تعالی عنہن با پردہ تھی. یہ جتنی ہماری امہات المومنین گزری ہیں، جو صحابیات ہماری گزری، سب با پردہ ہی تو تھیں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ تھیں. میرے آقا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہا یہ بھی با پردہ تھی. الغرض جب تک پردہ قائم تھا اور عفت مآب خواتین چادر اور چار دیواری کے اندر تھیں، مسلمان خوب ترقی کی راہ، خوب ترقی کی منازل طے کرتا چلا جا رہا تھا، کافروں پر غالب ہوتا چلا جا رہا تھا. جب سے کفار مکار کے زیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا، مسلسل تنزل کے گہرے گھڑے میں یہ گرتا چلا جا رہا ہے. کل تک جو کفار مسلمان کے نام سے لرزہ براندام تھے، آج وہ مسلمانوں کی بے پردگیوں اور بدعملیوں کے باعث غالب آ چکے ہیں. اسلامی ممالک پر باقاعدہ جارحانہ حملے ہو رہے ہیں اور ظالمانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، مگر مسلمان ہے کہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا. آج کا نادان مسلمان ٹی وی اور وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے چلا کر، بے ہدا فلمیں گیت گنگنا کر، شادیوں میں ناچ رنگ کی محفلیں جما کر، کافروں کی نقالی میں داڑھی منڈا کر، کفار جیسا بے شرمانہ لباس بدن پر چڑھا کر، اسکوٹر کے پیچھے بے بیگم کو بٹھا کر، بے حیا بیوی کو میک اپ کروا کر، تفریح گاہوں میں لے جا کر اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی خاطر کفار کے ممالک میں کافروں کے سپرد کر کر نہ جانے کس قسم کی ترقی کا متلاشی ہے. وہ قوم جو کل کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم جو کل کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. کیا یہ ترقی تھی؟ میری اس موٹی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جب ترقی کی بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ ان ممالک کی طرف ترقی کرے، تو آج میری موٹی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر اس ترقی سے مراد کیا ہے، ہم کس چیز کو ترقی کہہ رہے ہیں، اور اس ترقی یا نا ترقی کا تعلق یہ مطلب پردے سے یہ کیوں جوڑا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ کس کو ترقی کہتے ہیں، سائنسی ٹیکنالوجی کو ترقی کہہ رہے ہیں، کس کو ترقی کا نام کس شے کو دیا جا رہا ہے؟ بڑی بڑی عمارات یا عمدہ سڑکیں یا جو عوامی سہولیات ہوں، اس کو ترقی کہا جائے گا؟ یا ترقی آپ اس کو نام دے رہے ہیں کہ جو شوہر کلب میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی غیر مرد کی آگوش میں ناچ رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا بلکہ دانت نکال کر ہنس رہا ہے، اس کی بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کلب میں جا رہی ہے، کیا اسے ترقی کہیں گے؟ یہ ترقی ہے؟ کیا شراب کا عادی معاشرہ بن جائے، کیا یہ ترقی ہے؟ کیا ناچ رنگ کی محفلیں گرم ہوتی رہیں، کیا یہ ترقی ہے؟ ہمارے گھروں کی شادیاں موسیقی کی آوازوں میں اس کے شادیوں کے دن گزرتے ہوں، کیا یہ ترقی ہے؟ خالہ زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، یہ سارے جو بھائی بہن بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیا یہ ایک ساتھ مل کر ناچے کودیں کھیلیں، شادی بیاہوں کے اندر موسیقی پر یہ مطلب مل کر ڈانس کرتے رہیں اور ان کے گھروں کے بڑے بیٹھ کر ہنستے رہیں، کیا یہ ترقی ہے؟ مطلب ایک تو یہ ترقی کا کانسیپٹ کلیئر کیا جائے کہ ترقی سے کیا معنی، کیا ترقی ہے،
اور پھر اس ترقی کا یہ پردہ اور بے پردہ کے معاملے سے کیوں ہم اس کو جوائن کرتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب کہ مذہبی شخص سمجھائے کہ جناب پردہ کیجئے تو آخر اس پردے کا تعلق کس ترقی اور کس نا ترقی سے ہم جوڑنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک کنفیوژن ذہن میں پیدا ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے سننے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کنفیوژن کو دور کرنے میں میری مدد کریں. آخر کیا کون سی